پاک سرزمین شاد. آس اکیڈمی کے پرنسپل حضرت مولانا فیصل مرزا صاحب کو وہ تشریف لائیں اور پاکستان کے یوم آزادی کی اہمیت اور اس کے مقاصد کو بیان فرمائیں. حضرت مولانا فیصل مرزا صاحب دامت برکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ تم اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا. آج 14 اگست کے دن ہم در حقیقت یہ اکٹھا ہونا اللہ رب العزت کو دکھانا ہے کہ ہم آپ کی دی ہوئی اس نعمت پاکستان اور آزاد پاکستان کا شکر ادا کر رہے ہیں. آزادی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ کہف ہے جس میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے جو اپنے وطن کو اس لیے چھوڑ کر چلے گئے کہ وہاں پر عمل کرنا، شریعت کے مطابق چلنا ممکن تھا. اللہ کی عزت ان کے اس عمل کو جس کو ہجرت کہتے ہیں اتنا پسند فرمایا کہ قرآن کریم میں اسی کہف کی نسبت سے جہاں جا کر وہ سوئے ایک سورت نازل فرمایا. اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو اس بات سے کیجئے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، لیکن وہاں پر جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرے مسلمانوں کا، اہل ایمان کا جینا مشکل کر دیا. تو بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سے اس آزادی کو مانگنا شروع ہوئے، اس نعمت کو مانگنا شروع ہوئے کہ یا اللہ اس قید اور اس مشقت سے آزادی اور اپنا فضل فرما دیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے پھر ہجرت کا حکم فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے. بالکل اسی طرح 14 اگست 1947 کو ہمارے اکابرین اور ہمارے قوم جو ہندوؤں کے ساتھ رہتی تھی اور دینی اقتدار اور شریعت کی پابندی کے حوالے سے قید محسوس کرتی تھی، ہماری مساجد آزاد نہ تھی، اذان پر کئی جگہوں پر پابندی تھی. اللہ کا حکم ہے قربانی پر جانور کو ذبح کرنا، گائے کو ذبح کرتے تو فساد کھڑا ہو جاتا. الغرض تقریباً ہر چیز میں ہی یہ دو قومیں بالکل الگ الگ تھیں، رہن سہن، لباس، انداز، عبادات. لہذا ہمارے اکابرین نے اللہ رب العزت سے آزادی کو مانگنا شروع کیا. نہ جانے کتنی راتیں دعاؤں میں، تہجد میں اللہ سے مانگ مانگ کر اور ظاہری اسباب میں علماء نے قربانیاں دی، عوام کی ذہن سازی کی، جو قوم کے قائدین تھے ان کی ذہن سازی کی، اور محمد علی جناح انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا، انگریزوں کے ساتھ مکالمہ کیا، عدالتوں کے اندر ہر جگہ ہر محاذ پر آزادی اور اس دو قومی نظریے کو سمجھایا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ ایک الگ ملک عطا فرمایا. تو یہ 14 اگست کا دن اسی نعمت کا شکر ہے. جیسے شکر تو انسان کی دل کی کیفیت ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار کرتا ہے، محبت بھی دل کی کیفیت ہے، اس کا اظہار کرتا ہے. جیسے اللہ رب العزت سے ہمیں محبت ہے، ہم عبادت کر کے نماز پڑھ کے اس کا اظہار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو ان کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں پاکستان سے محبت ہے، آزادی کی اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کا ہم یہ خوشی میں اظہار کرتے ہیں. تو یہ تقریب اس لیے مدارس میں ہمیشہ سے منعقد
کی جاتی رہی ہمارے اسکولوں کے اندر، کالج یونیورسٹیز کے اندر. اس طرح کی تقاریب اس لیے کی جاتی ہیں کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے، نئی نسل ہے، ان کو ہم اس قربانیوں کے دن کی یاد تازہ کروائیں، انہیں احساس دلائیں کہ یہ ملک کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا. چنانچہ ہمارے اکابرین نے باقاعدہ اس کو نعرے کی صورت میں بیان کیا کہ جب کفار پوچھتے تھے، ہندو پوچھتے تھے کہ تم علیحدہ ملک کیوں مانگتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو ہمیں یہ سبق خود بھی یاد رکھنا ہے اور اگلی نسل میں بھی یہ پیغام منتقل کرنا ہے کہ اس خطے کو ہم نے فقط اللہ کے لیے، اللہ کے احکامات کی سربلندی کے لیے، دین اور شریعت پر چلنے کے لیے حاصل کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، قائم دائم رکھے. جتنے شعبہ جات ہیں، چاہے وہ پاک آرمی کا شعبہ حفاظت کر رہا ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو لوگ جہاں بھی پاکستان کی خیر خواہی کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم سب ان سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو اسی طرح ہمیشہ شاد رکھے، آباد رکھے، آزاد رکھے، اور ہم اس نعمت کا شکر دعاؤں کے ذریعے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اور اس طرح کی تقاریب کر کے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو زندہ اور پائندہ رکھے. جزاک. ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن تم کو، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں گھر مل گیا. اس ترانے کے لیے میں دعوت دوں گا احسان اللہ درجہ سادسہ کو، وہ تشریف لائیں اور ترانہ ماؤں کی دعا پیش کریں. احسان اللہ درجہ سادسہ. ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا، گھر مل گیا. اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے، ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے. ہم پاکستان ہے، ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے. ہم پاکستان ہے. ہر ایک لمحہ اس کی خاطر کام کرنا ہے. دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے. ہر ایک لمحہ اس کی خاطر کام کرنا ہے. دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے. ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے. ہم پاکستان ہے، ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے. ہم پاکستان ہے. وقت پڑے تو اس کی خاطر ہر دکھ سہ لیں گے. جان لبوں پر آ جائے تو پھر بھی کہہ دیں گے. وقت پڑے تو اس کی خاطر ہر دکھ سہ لیں گے. جان لبوں پر آ جائے تو پھر بھی کہہ دیں گے. ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے. ہم پاکستان ہے. ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہے.
ہم پاکستان ہیں، خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امنگ، جیون سنگ۔ نظم کے لیے میں دعوت دوں گا حفاظ کورس سے حافظ محمد حسن کو، وہ آئیں اور نظم ہمیں بچوں کو دین حق سکھانا ہے پیش کریں۔ حافظ محمد حسن درجہ حفاظ کورس۔ علم کی جو جگہ تھی وہ وہی ہے، کفر کا نام تک باقی نہیں ہے، مسلمان ہو بھلا جھکتا ہے کوئی، جو حق ہو وہ بھلا چھپتا ہے کوئی، مسلمان ہو بھلا جھکتا ہے کوئی، جو حق ہو وہ بھلا چھپتا ہے کوئی، ہمیں دنیا میں دین حق کو لانا ہے، ہمیں بچوں کو دین حق سکھانا ہے، ہمیں بچوں کو دین حق سکھانا ہے۔ مدارس خانقاہیں اور مساجد، کفر کی آنکھ میں چھپتے مدارس، کفر کو ہم بھی دنیا سے مٹائیں، مدارس کو بلند کر کے دکھائیں، کفر کو ہم بھی دنیا سے مٹائیں، مدارس کو بلند کر کے دکھائیں، اسی خاطر یہ ہم کو کر دکھانا ہے، ہمیں بچوں کو دین حق سکھانا ہے، ہمیں بچوں کو دین حق سکھانا ہے، ہمیں باطل سے ٹکر لینے جانا ہے، ہمیں بچوں کو دین حق سکھانا ہے، ہمیں بچوں کو دین حق سکھانا ہے، ہمیں قرآن کو سینے میں بسانا ہے، ہمیں بچوں کو دین حق سکھانا ہے، ہمیں بچوں کو دین حق سکھانا ہے، ہمیں بچوں کو دین حق سکھانا ہے۔ پریڈ کے لیے درس نظامی کے گروپ کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور ترانے میں پریڈ پیش کریں۔ انس قدیر اور درس نظامی کا پریڈ والا گروپ آ جائے اور پریڈ پیش کریں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، اے وطن کے سجیلے جوانوں، 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 میرے نغمے
تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم، اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، بیویوں ماؤں بہنوں کی نظریں تم کو دیکھیں تو یوں مسکرائیں، بیویوں ماؤں بہنوں کی نظریں تم کو دیکھیں تو یوں مسکرائیں، جیسے خاموشیوں کی زبان سے دے رہی ہوں وہ تم کو دعائیں، قوم کے جری پاسبانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے، اس میں شامل ہے آواز میری، اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر، اس میں شامل ہے پرواز میری، چاند تاروں کے رازدانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، لیکن سجیلے جوانوں کا خون لگتا ہے سرد ہو چکا ہے، ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑنے کے باوجود ہاتھ حرکت میں نہیں آ رہے، نعرہ تکبیر بلند کرنے کی ضرورت ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان قائد اعظم۔ ملی نغمے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد احمد تجوید اول سے، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار سارے، تشریف لائیں گے محمد احمد تجوید اول سے اور یہ ملی نغمہ پیش کریں گے۔ طلباء سے گزارش ہے کہ ان جھنڈیوں کو جو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں زمین پر بھی نہ رکھیں اور پاؤں سے بھی نہ لگائیں، تھوڑا احترام اور تقدس کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ جس وقت ملی نغمہ پیش کیا جا رہا ہو تو آپ ان کو حرکت دیتے رہیں۔ میرے وطن یہ عقیدہ
نثار کر دو محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دو میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دو محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دو میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کر دو خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کر دو میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دو محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دو میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دو یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دو میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دو محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دو میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دو محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دو میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن وطن کی آن پہ اپنا لہو بکھیریں گے وطن کی آن پہ اپنا لہو بکھیریں گے ہر ایک ظلم کی آندھی کے رخ کو پھیریں گے ہر ایک کوچے بازار کے مکی کو سلام اے میرے پاک وطن تیری سرزمین کو سلام ابھی بلڈنگ سے پرچم اتارنے کا مظاہرہ پیش کیا جائے گا اور اس دوران ملی نغمہ پیش کریں گے حسان حیدری اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے اب آنا ہے اب باقی کو بچانا ہے اب پرچم لہرانا ہے اس پرچم کے سائے تلے اب آنا ہے اپنے پاکستان کو بچانا ہے امن کا پرچم ہے سو لہرانا ہے اپنے پاکستان کو بچانا ہے
اپنے وطن کی آن ہے ہم، اپنے وطن کی شان ہے، کشور حسین ہے یہ عزم عالی شان ہے، اپنے وطن کی آن ہے ہم، اپنے وطن کی شان ہے، کشور حسین ہے یہ عزم عالی شان ہے، جان فدا کر دیں گے پاکستان پر، جان فدا کر دیں گے پاکستان پر، اس چمن کو پھولوں سے سجانا ہے، اس پرچم کے سائے تلے اب آنا ہے، اپنے پاکستان کو بچانا ہے، امن کا پرچم ہے سو لہرانا ہے، اپنے پاکستان کو بچانا ہے، ہر طرف لہو لہو ہے، خون کا منظر ہے، پیارے وطن پہ کس کی بری آنکھوں کی نظر ہے، ہر طرف لہو لہو ہے، خون کا منظر ہے، پیارے وطن پہ کس کی بری آنکھوں کی نظر ہے، جان فدا کر دیں گے پاکستان پر، محبین وطن ایک مرتبہ سجدش کے کہیں انشاءاللہ، جان فدا کر دیں گے پاکستان پر، جان فدا کر دیں گے پاکستان پر، بد امنی ہر ظلم کو مٹانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس پرچم کے سائے تلے اب آنا ہے، اپنے پاکستان کو بچانا ہے، امن کا پرچم ہے سو لہرانا ہے، اپنے پاکستان کو بچانا ہے، اس وطن کی مٹی میں شہیدوں کا خون شامل ہے، اس وطن کو شاد رکھنا زندگی کا حاصل ہے، جان فدا کر دیں گے پاکستان پر، جان فدا کر دیں گے پاکستان پر، عظمت وطن پہ جان اٹھانی ہے، اس پرچم کے سائے تلے اب آنا ہے، اپنے پاکستان کو بچانا ہے، مرکز یقین پہ اس نے ستم ڈھائے ہیں، پاک سے زمین میں بارود کہاں سے آئے ہیں، مرکز یقین پہ اس نے ستم ڈھائے ہیں، پاک سے زمین میں بارود کہاں سے آئے ہیں، جان فدا کر دیں گے پاکستان پر، جان فدا کر دیں گے پاکستان پر، غیر کی سازش کو بھی ٹھکرانا ہے، اس پرچم کے سائے تلے اب آنا ہے، اپنے پاکستان کو بچانا ہے، امن کا پرچم ہے سو لہرانا ہے، اپنے پاکستان کو بچانا ہے، اپنے پاکستان کو بچانا ہے، اس پرچم کے سائے تلے اب آنا ہے،
اپنے پاکستان کو بچانا ہے۔ اب ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے میں عبداللہ قدیر اور ان کے گروپ کو دعوت دوں گا، آئیں اور ملی نغمہ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی پیش کریں۔ عبداللہ قدیر اور گروپ۔ پاکستان زندہ باد، 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 پاکستان زندہ باد۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ مشرق میں پنجاب سنہرا ہر جانب ہریالا ہے، یہاں کا پرچم سونے اور چاندی سے تلنے والا ہے۔ سیلابوں نے سینچا اس کو، طوفانوں نے پالا ہے، یہاں کا بچہ بچہ اپنی قوم پہ مرنے والا ہے۔ یہیں سے راجو تولا نے دنیا اپنی قربان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ دیکھو یہ ہے سندھ، یہاں ظالم طاہر کا ٹولہ تھا، یہی محمد بن قاسم اللہ اکبر بولا تھا۔ ٹوٹی ہوئی تلواروں میں کیا بجلی تھی کیا شعلہ تھا، سندھی کے کچھ غازی تھے لاکھوں کا لشکر ڈولا تھا۔ یہاں کے ذرے ذرے میں اب دولت ہے ایمان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ علاقہ سرحد کا ہے سب کی نرالی شان، یہاں بندوقوں کی چھاؤں میں بچے ہوتے ہیں جوان، یہاں یہ علاقہ سرحد کا ہے سب کی نرالی شان، یہاں بندوقوں کے ساؤں میں بندے ہوتے ہیں جوان، یہاں بندوقوں کے سائے میں بچے ہوتے ہیں جوان، یہاں ٹھوکر میں زلزلے یہاں ہے مٹھی میں طوفان، یہاں سر پہ کفن باندھے پھرتا ہے دیکھو ہر ایک پٹھان، یہاں قوم کہے تو ابھی لگا دیں بازی یہ سب جان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک طرف خیبر دیکھو سرحد کی شان بڑھاتا ہے، شیر خدا کی قوت کا افسانہ یہ دہراتا ہے۔ ایک طرف کشمیر ہمیں جنت کی یاد دلاتا ہے، یہ راوی اور اٹک کا پانی امرت کو شرماتا ہے۔ پیار شہیدوں کا صدقہ ہے دولت پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان
پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ اب میں مینار پاکستان بنانے کے لیے حفاظ کے گروپ کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور جسمانی مینار پاکستان آپ حضرات کے سامنے بنا کر دکھائیں۔ حفاظ کورسز کے طلباء۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، اور آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کی غلامی کا۔ نعرہ تکبیر! پاکستان قائد اعظم! آپ کی غلامی کا، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، اور عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے، اور غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو، پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے، پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ آزادی کا موقع یقیناً ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہوا کرتا ہے۔ ایک شاعر اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے: آنکھوں میں چھپائے اشکوں کو، آنکھوں میں چھپائے اشکوں کو، ہونٹوں پہ وفا کے بول لیے، آنکھوں میں چھپائے اشکوں کو، ہونٹوں پہ وفا کے بول لیے، اس جشن میں بھی شامل ہوں، نوحوں سے بھرا کشکول لیے۔ اگلا ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ابراہیم قدیر کو، وہ آئیں اور ملی نغمہ چاند میری زمیں پھول میرا وطن پیش کریں۔ عبداللہ قدیر۔
زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے میرے دہقاں پسینوں کے ڈالے ہوئے میرے مزدور اس دور کے کوہکن میرے مزدور اس دور کے کوہکن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہے میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہے میری مٹی کو سونا بناتے رہے گیت گاتے رہے میرے شولا بدن گیت گاتے رہے میرے شولا بدن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن چاند میری زمین پھول میرا وطن میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے فوجی جواں جرأتوں کے نشاں میرے فوجی جواں جرأتوں کے نشاں میرے اہل قلم عظمتوں کی زباں میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن ملی نغمہ اے وطن تیرا اشارہ آ گیا پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا عبداللہ قدیر کو آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں ترانے کے دوران نعرہ تکبیر بلند کیا جائے گا اور آپ حضرات نے بڑے پرجوش انداز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ دے جائے کے دوران نعرہ تکبیر بلند کیا جائے گا اور آپ حضرات نے پرجوش انداز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے میرا ساتھ دینا ہے
اے وطن تیرا اشارہ گیا، ہر سپاہی تو پکارا گیا، اے وطن تیرا اشارہ گیا، ہر سپاہی تو پکارا گیا، ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، یوں کہو بلند سنے سارا جہان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماں نے بیجے ہیں کر تیار زور، ہو رہے ہیں خود میں اب بیدار زور، ماں نے بیجے ہیں کر تیار زور، ہو رہے ہیں خود میں اب بیدار زور، ہاتھ میں اٹھائے پرچم چل پڑے، ہم لہو کی بوندیں آخر تک لڑے، ہاتھ میں اٹھائے پرچم چل پڑے، ہم لہو کی بوندیں آخر تک لڑے، اے وطن تیرا یہ پیارا آ گیا، ہاتھ میں یہ چاند تارا آ گیا، ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، یوں کہو بلند سنے سارا جہان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خون میں ڈوبے بدن کو ہو سلام، سب شہیدوں کے چمن کو ہو سلام، خون میں ڈوبے بدن کو ہو سلام، سب شہیدوں کے چمن کو ہو سلام، غازیوں منزلوں سے آؤ سرخ رو، فضا امن کی ہی رہے اب چار سو، غازیوں منزلوں سے آؤ سرخ رو، فضا امن کی ہی رہے اب چار سو، روشنی کا یہ سہارا آ گیا، روشنی کا یہ سہارا آ گیا، منزل آ گئی کنارہ آ گیا، ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، یوں کہو بلند سنے سارا جہان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وہ جو شیلا ترانہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے، یقیناً سورج کی تمازت اب آپ کو بہت زیادہ دیر یہاں بیٹھنے نہیں دے گی، ہمارا پروگرام بھی اب اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ابھی یہ خاکہ پیش کرنے کے لیے درس نظامی کا گروپ آپ حضرات کے سامنے آئے گا اور تقسیم ہند کے وقت مہاجرین کی حالت زار کی عکاسی کرے گا۔ ابھی اس پروگرام کے آغاز میں حضرت پرنسپل مولانا فیصل مرزا صاحب دامت برکاتہم نے کچھ اس وقت کا نقشہ کھینچا تھا کہ کس طریقے سے لٹے پٹے قافلے پاکستان کی طرف گامزن ہوئے تھے اور ریل گاڑیاں ساری کی ساری خون سے آلود تھی، کتنی ہی ماؤں نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا، کتنی ہی بیٹیوں نے اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے ٹھنڈے پانیوں کا لقمہ بن گئیں، اور کتنے ہی لوگوں نے ملک عزیز وطن عزیز پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ آپ کے پیچھے طلباء آنا شروع ہو گئے ہیں جو اس وقت کی عکاسی کر رہے ہیں کہ کیسے تقسیم ہند کے وقت مہاجرین قسم پرسی کے عالم میں وطن عزیز کی طرف گامزن ہوئے تھے۔ گردنوں کو تھوڑا خم دے کر یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں
کتنی مفلوق الحالی کے عالم میں یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا تھا. ہمیں اس ملک کے خداداد پاکستان کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں سجدے کرنے چاہیے اور اس وقت کو یاد کرنا چاہیے کہ جب یہ ملک حاصل ہوا اور مسلمانوں کا انڈیا میں رہنا تو بھر ہو گیا اور مسلمان خوشی میں جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہجرت کرتے رہے، اس خوشی میں کہ ہم اپنے ملک میں جا رہے ہیں جہاں ہم آزادی سے نماز پڑھیں گے، جہاں ہم آزادی سے ہر اسلام کا رکن ادا کریں گے. یہ وہ ملک کا حصول اس طریقے سے وقوع پذیر ہوا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم پرسی کی حالت میں اس ملک کو حاصل کیا گیا اور کتنی قربانیاں اس کے لیے دی گئی. راستوں میں کوئی پیاسا شہید ہوا، کسی کی گردنیں کٹی اور ماں بہنوں کی عزتیں لٹی، اور اسی طرح کسی بچوں کو تلواروں کی نوکوں پر اڑا دیا گیا اور راستوں میں قافلوں کو لوٹ لیا جاتا. اگر 100 بندے ہجرت کر رہے ہیں تو بمشکل 20 سے 30 بندے اس ملک تک پہنچ پاتے تھے. یوں اگر کہا جائے کہ پورے راستے میں قربانیوں کی وجہ سے لاشوں کے ڈھیر تھے تو بے جا نہ ہوگا. تمام طلباء جو اضافی ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. طلباء اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. بچے بھوکوں مرے، بوڑھے پیاس کی شدت سے جانبر نہ ہو سکے، اور بچے کچے جو لوگ ہوتے انہیں سکھ اور ہندو لوٹ کر شہید کر دیا کرتے تھے. اگر ایک خاندان کے 10 افراد چلے تو ان میں سے 2-3 افراد پہنچ پاتے. اگر ایک باپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پہنچا تو کہیں صرف بچے اس ملک تک پہنچ رہے ہیں اور کہیں صرف بیوی پہنچ رہی ہے اور کہیں پورے کا پورا خاندان شہید کر دیا گیا.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر، پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ میرا نام اللہ وسائے صاحب۔ ہم 1857 میں ہندوستان میں رہ رہے تھے، تو وہاں پر ہمارے لیے ایک الگ ملک کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہم مسلمان اپنے لیے ایک الگ ملک بنائے گا۔ طلباء بیٹھ جائیں بھائی، سائڈوں پر جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی نشستوں پر تشریف لے جائیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، پروگرام بس اختتامی مراحل میں ہے۔ ایک ایسا وطن بنائے گا، ایک ایسا چمن بنائے گا جہاں پر لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا، جہاں پر حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، جہاں پر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ جنت نظیر معاشرہ ہوگا، جہاں پر ناموس رسالت کا عالم بلند ہوگا، جہاں پر نفاذ اسلام کے سفر کا آغاز ہوگا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے اوپر راستے میں حملہ ہوا، ہم سے سارا سامان لے گیا، یہاں تک کہ ہمارے عورتوں کو بھی اغوا کیے، ہمارے بچوں کو بھی ذبح کیا، ہمارے نوجوانوں کو بھی ذبح کیا۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس درندے قوم سے بچایا اور یہاں پاکستان جیسے پاک زمین، پاک وطن تک پہنچایا۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پاکستان ایسا پاکستان بناؤں گا کہ جہاں پر ایسا پاکستان بناؤں گا۔ فواد کی جو اس وقت حالت ہے، پاکستان کی بھی شاید اسی طرح کی حالت ہے، اسی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ انشاءاللہ وہاں پر عدالت، انصاف والی عدالت ہوگی، وہاں پر دجالی نظام نہیں ہوگا، وہاں پر عورتوں کو حقوق دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہماری غلطی کیا ہے، ہمارے اوپر جو راستے میں حملہ ہوا، اور وہاں پر جو ہندوستان میں بھی ہمارے یہ جو لڑائی ہوئی، اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ جس نام کے لیے ملک کو آزاد کیا گیا تھا، وہاں پر کچھ نہیں تھا، دجالی نظام تھا، عورتوں کا اغوا کیا جاتا تھا، بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، جوانوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگ وعدہ کریں کہ کوئی بھی پاکستان کا حکمران بن جائے تو اس کو چمن بنانا ہے، چمن، اس کو لڑائی کا گھر نہیں بنانا۔ وعدہ ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اے وطن، 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 دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم، مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم۔ اے وطن، اے وطن، اے وطن،
وطن اے وطن تیری عظمت تیری آبرو کے لیے اپنا تن من سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم تیری آزادی کوچکا کی قسم تیری سطوت کا بجا دیں گے ہم تیرے چہرے کو بخشیں گے تابندگی تیری زلف پریشان سجا دیں گے ہم تیری زلف پریشان سجا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن ہم کو آغوش مادر تیری سرزمین ہم کو رش کے سریا تیرا آسمان تو ہے کرتاس ہم ہیں مسافر تیرے تو گلستان شاداب ہم باغباں حسن پنہا تیرا لا کے پیش پلک تیری مٹی کو سونا بنا دیں گے ہم تیری مٹی کو سونا بنا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن جن اکابر کا مرہون منت ہے تو ہم انہی کی روایات کے پاس باز وقت آنے پہ تاریخ دہرائیں گے تیرگی کا مٹا دیں گے نام و نشان تیری مٹی میں گئے جو سلف کا لہو اس کے قطروں سے طوفان اٹھا دیں گے ہم اس کے قطروں سے طوفان اٹھا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن سبز پرچم تلے ہم سبھی ایک ہیں سلک وحدت میں ہیں ہم پیاروئے ہوئے اصل ایمان ہے اور حب وطن دل میں دونوں کو ہیں ہم سموئے ہوئے رنگ و نسل و زباں کے صنم توڑ کر پھر اخوت کا منظر دکھا دیں گے ہم پھر اخوت کا منظر دکھا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن تیری فطرت میں ہے کلمہ لا الہ تیرے شمس و قمر بھی ہیں اس پہ گواہ یہ مدارس ہے محفوظ قلعے تیرے اہل علم و ہنر سب ہے تیری سپاہ پنجائے کفر نے جو کیا رخ تیرا ناچ تگنی کا اس کو نچا دیں گے ہم ناچ تگنی کا اس کو نچا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم مشک و عنبر میں تجھے کو بسا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن یہ
عزائم ہمارے ہیں دعویٰ نہیں، بے عنایات حق ہم کو یارا نہیں، ہو خدا مہرباں کام آ جائے ہم، اس کی رحمت سوا کوئی چارہ نہیں، تجھ کو شامل خدا کی ہو حفظ و امان، جاتے جاتے تجھے یہ دعا دیں گے ہم، جاتے جاتے تجھے یہ دعا دیں گے ہم، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن، دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن۔ بلا تاخیر اختتامیہ دعا آج کے پروگرام کی میں دعوت دوں گا حضرت مولانا سید سردار شاہ صاحب کو تشریف لائیں اور اس پروقار تقریب کا دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام فرمائیں۔ حضرت مولانا سید سردار شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، ہم آپ کی عاجز اور تسلیم کرتے ہیں، میرے مولا ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ آپ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا اور آپ نے ہمیں یہاں پر سکون کے ساتھ اپنی دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آپ نے ہمیں یہ چک عطا فرمایا، آپ نے ہمیں علیحدہ ملک کی سرزمین عطا فرمائی۔ میرے مولا، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے مولا، ہم اپنے وعدے پر پورے نہ اتر سکے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ، اپنے پورے کے پورے اور کامل دین کو ہماری زندگیوں کی زینت بنا دیجیے، ہماری عدالتوں کی زینت بنا دیجیے۔ میرے مولا، ہمارے تمام شعبہ جات جو اس ملک کے ہیں، تمام شعبہ جات کی زینت ہماری دین مذہب کو بنا دیجیے۔ میرے مولا، یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے، میرے مولا سب کو جو ہے اس کے جیسی اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو اس ملک کے غدار ہے، جو اس ملک کے غدار ہے، جس نے اول دن ہی سے اس ملک کے ساتھ غداری کی، سب سے پہلے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، پھر انہوں نے ہمارے جو یہ ملک میں لا الہ الا اللہ کے محمد رسول اللہ کے مان پر بنا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی۔ پھر ہمارے اس ملک کی جتنی ہماری اس ملک کی جو مذہب ہے، اسلام ہے، میرے مولا ان ساری چیزوں سے جنہوں نے غداری کی، میرے مولا قادیانی، میرے مالک اپنے فضل و کرم سے ان کو ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو دفع دور فرما دیجیے۔ اللہ، ان کے اور اس ملک کے اندر جتنی بھی حرکتیں اور جتنی بھی سازشوں کے ذریعے سے اس ملک کو کمزور بنانے کی کوشش
سے ہم سب کو اور اس ملک میں رہنے والوں کو ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حق نبوت کا پہرادار بنا دیجیے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ناموس کا سپاہی بنا دیجیے. اللہ جی ہمارے تمام مدارس مکاتب اللہ سب کو قبول کر دے اور اس ملک کے جتنے اسکول کالج ہیں میرے مولا سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے مستفید فرما دیجیے. سب کو ایک فرما دیجیے. میرے مالک ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. میرے مولا آج کی اکیڈمی کو جہاں اس ملک کو آپ نے قیامت کی صبح تک آباد رکھنا ہے آج اکیڈمی کو قیامت کی صبح تک آباد رکھنا. یہاں کے پڑھنے والے طلباء جتنے بھی ہیں اور کس شعبے میں بھی ہیں میرے مولا ملک کو قوم کی خدمت کے لیے ان کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما. پوری امت مسلمہ کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ہمارے شیخ مربی حضرت ڈاکٹر صاحب ہمارے امیر اعظم نور صدیق صاحب اور جملہ اساتذہ اور جملہ طلباء میرے مولا سب کی صحتوں میں برکت دے زندگیوں میں برکت دے صحت کاملہ عطا فرما اور سب کو قبولیت سے نواز دیجیے. اللہ ہم سب کو جس طرح آج آپ نے ہمیں اس جھنڈے کے سائے میں ایک جمع کیا ہے اللہ جی قیامت کے دن ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے کے نیچے جمع فرما. آپ کے ہاتھ سے ہمیں جامع کوثر نصیب دیجیے. میرے مولا اس ملک کی اور یہاں رہنے والوں کی ہر فرد کی میرے مولا حفاظت فرما دیجیے. ہمارے ان گاؤں کو اپنے محبوب اپنے آقا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیل قبول فرما. ہمارے اس مجلس کو بھی قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین برحمتک یا طلباء ابھی بیٹھے رہے. آخری لائن صرف اٹھے اور ترتیب کے ساتھ لائن میں مقام کی طرف چلے جائیں ناشتے کے لیے. آخری لائن صرف اٹھے اور ادھر سے ترتیب کے ساتھ مقام کی طرف جانا شروع کریں. مہمان حضرات بھی جو تشریف لائے ہوئے ہیں ناشتے کے لیے مقام میں تشریف لے جائیں. طلباء آخر سے اٹھتے رہیں نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور سیدھے ناشتے کے لیے مقام تشریف لے جائیں. وہ خدمت کی جماعت ہے تو اس سارے پروگرام کے انعقاد میں رات ہمارے ساتھ کام کرتے رہے. ان سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس تشریف لیں. غباروں کو چھوڑ دیجیے. چلتا